پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے کل ہم نے جو نعت ہے، اس کے یہاں پر 4 بند ہیں۔ 2 بند کی تشریح میں نے کل آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جو پہلے جو 2 بند ہیں۔ آج جو تیسرا بند یہاں پہ ہے، آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 170 اپنے سامنے نکال کر یہ جو آخری 2 بند ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، خواجہ گزیں دل میں فرمان تیرا۔ کرم ہر کسی پہ ہے پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے۔ یعنی یہ میں آپ کو کل بھی سمجھا چکا ہوں، یہ بند ہوتا ہے، یہ 6 مصروں پہ ایک بند ہوتا ہے۔ کل آپ کو یہی ایک بند آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اس شعری جز اس کو کہیں گے، شعری بند کہیں گے، تشریح بحوالہ شاعر اور صنف شعر کے حوالے سے کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے کہ یہ شعری بند یا یہ شعری جز رسا جاویدانی کی نعت سے لیا گیا ہے۔ یہاں پر رسا جاویدانی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا جو پیغام لایا، وہ آشتی کا پیغام لایا۔ قرآن کے ذریعے اس نے امن کا پیغام لایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف خون خرابہ تھا، ہر طرف فحشکاریاں تھیں، لیکن رسول پاک نے اس پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اور اس کا جو فرمان تھا وہ ہمارے دل میں اس نے جگہ کر لی۔ جاگوزی ہونا، جاگوزی دل میں فرمان تیرا، یعنی اس نے ہمارے دل میں گھر کر لیا۔ جاگوزی ہونا وہ جگہ بنانا، کسی جگہ ٹھہرنا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہر کسی پہ یکساں ہے، یعنی اس دھرتی کے اس کندھوں پہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ چاہے یہاں کے انسان ہو، چاہے یہاں کے درندے ہو، چاہے یہاں کے چرندے پرندے جانور جو کچھ بھی ہو، ہر ایک پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہے۔ اور جس شفقت کے ساتھ وہ مسلمان کے ساتھ پیش آتے تھے، اور وہی نظر، وہی شفقت غیر مسلم کے ساتھ بھی تھی۔ یہ رسول پاک ہمیں سکھا کر گئے، یعنی اگر ہمارا ہمسایہ غیر مسلم بھی ہو تو پھر بھی ہمیں اس غیر مسلم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا ہم اپنے مسلمان ہمسائے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر اسے سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسان آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کر کے دکھاؤ۔ اس میں ذات کی کوئی فرق نہیں، اس میں رنگ کی کوئی فرق نہیں، اس میں نسل کا کوئی فرق نہیں، صرف آپ کو اپنے اندر انسانیت کو جگہ دینی ہے، اپنے اندر کے اندرونی انسان کو بیدار کرنا ہے۔ جو بھی انسان آپ کے سامنے آ جائے، چاہے وہ کس ملت سے ہو، کس رنگ سے ہو، کس نسل سے ہو، کس ذات سے ہو، ہر ایک تمام چیز کے جو تفریق فرق جو ہے اس کو ختم کر کے صرف آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، صرف انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ لاسٹ بند، یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت پہ اس پہ بھی سائے، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ کردار یہ ہمارے دل میں جگہ کیوں نہ کر جائے، آپ کا یہ جو کردار یہ ہمارے من میں کیوں نہ بس جائے، یہ تو من میں بسانے کے لائق ہے، یہ تو دل میں گھر کرنے کے لائق ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، جس نے اس کو اذیت دی، مکہ والوں نے طرح طرح سے ستایا، لیکن فتح مکہ کے بعد ہر ایک کو امان دیا گیا، اور ہر ایک کو یہ دل میں خطرہ تھا کہ آج ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھیڑنے والے نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کیا، مکہ والو آپ نے مجھ پہ ظلم کیا، لیکن میری طرف سے آپ کو امان ہے، آپ کو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پر بھی ان نے شفقت کی جنہوں نے ان کے راہ میں کانٹے بچھائے، اور رنجش سے، یعنی اس کے دل میں رنجش نام کی چیز بھی موجود نہیں تھی، یعنی اس کی دل میں رنجش نہیں تھی، اس کے دل میں حسد نہیں تھا، اس کے دل میں بغض نہیں تھا، اور یہی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے پہچان لیا تھا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ عمل کریں، یہاں پر اس کی جو سیرت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، تبھی جا کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، آج دنیا کے بیشتر ممالک
یہاں پر صرف یہ ڈنڈوارا پیٹتے ہیں کہ ہر طرف ماحول خراب ہے، امن و امان نہیں ہے۔ صرف اگر امن و امان حاصل ہونے والا ہے تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر کے اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو قول ہیں، ان کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو 2 بند ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ یعنی کل آپ کو ایگزام میں اس طرح کے ساتھ ہے یہ کردار ہے تیرا کیوں نہ دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہی تیری شفقت کے اس پہ بھی سائے، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ آپ کو اس طریقے سے لکھ رہے ہیں کہ یہ بند رسا جاویدانی کی نعت سے لیا گیا ہے۔ آ گیا رسا جاویدانی کا نام بھی، شاعر کا نام بھی، اور صنف شاعر کا نام بھی، نعت بھی اس میں لکھا ہے۔ یہاں پر رسا جاویدانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا بلند تھا کہ اس کا کردار ہمارے دل میں اس نے گھر کر لیا۔ کیوں نہیں ایسا کردار جو ہمارے من میں بھی بس جائے، اس کو من میں بسانے کے یہ قابل ہے یہ کردار۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے بھی کانٹے بچھائے، جس نے بھی اس کو عزت دی، جس نے بھی اس کو تکلیف پہنچائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفقت کی۔ اور کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ کبھی بھی اس میں رنجش پیدا نہیں ہوئی، رنجش نام کی چیز بھی اس میں موجود نہیں ہے، اس میں حسد نہیں ہے۔ اور یہی ہے صرف کیوں اس میں حسد نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے پہچان لیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری رحم و کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہماری اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ہمیں اس ماڈل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے آپ کو تشریح کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی السلام۔